اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. وقال جعفر الصادق علیہ السلام ان فی قلوب المؤمنین للحسین حرارة لن تبرد ابدا اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارت صلوات علی محمد وآل محمد. حضرت گرامی، پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ایک بار پھر ہم آمادہ ہو سکیں سید الشہداء کی عزاداری کے لیے اور اپنے دلوں کو، اپنی نگاہوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے جسموں کو پاک کر سکیں، اس لیے کہ یہ آنکھیں سید الشہداء کے غم میں آنسو بہائیں گی، یہ دل سید الشہداء کے غم میں تڑپیں گے، یہ ہاتھ ماتم کے لیے اٹھیں گے اور یہ جسم جلوس اور مجلس عزا کے لیے بڑھیں گے. بہت اہم جو خطبہ جمعہ کا ضروری حصہ ہے اور جس کے بغیر جمعہ کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا، مولا کائنات کا جملہ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، کہ میں تمہیں اے بندوں، اے اللہ کے بندوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا. وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، اور دنیا کے فریب میں اور دنیا کے پیچھے مت جانا، اگرچہ دنیا تمہارے پیچھے لگی رہے گی، دنیا تمہیں بھڑکائے گی، تمہارے پیچھے آئے گی، مگر دنیا کے فریب میں مت آنا. بزرگ گرامی، بہت موقع ایسے آئیں گے، چونکہ یہ آخری جمعہ ہے کہ جس میں ہم کچھ باتیں کریں گے ایام عزا سے متعلق. میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام میں جو آیت پیش کی، وہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ مجلس عزا ہونی چاہیے اور اللہ ان مجالس عزا کو پسند کرتا ہے. ارشاد رب العزت نے چھٹے پارے کی پہلی آیت لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ پسند نہیں کرتا کہ انسان چیخے چلائے، کوئی آواز بلند کرے، الا من ظلم، مگر یہ کہ جس پر ظلم ہوا ہو
اس کے حق میں اپنی آواز کو بلند کرے تو اللہ اس آواز کو پسند کرتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے۔ سید الشہداء سے زیادہ مظلوم کوئی ہو نہیں سکتا، اور اگر ان کے لیے کوئی اپنی آواز کو بلند نہ کرے تو اس سے بدبخت کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ آوازیں اللہ کو پسند ہیں کہ اپنی آوازوں کو بلند کیا جائے، اسی لیے آگے چل کر بات آئے گی، لیکن چلیں ابھی ہی بات پیش کر دوں کہ چھٹے امام کے سامنے ایک شخص رو رہا تھا، چونکہ مولا کے گھر پہ مرثیہ ہو رہا تھا۔ جمعہ نماز کے بعد ایک مختصر سے مجلس بھی ہے، اس میں کچھ باتیں میں عرض کروں گا کہ مجلس عزا ہو رہی تھی مولا کے گھر پر، اور وہ رو رہا تھا۔ امام نے کہا کہ تو کیسے رو رہا، تو گریہ نہیں کر رہا؟ اس نے رومال آگے دکھایا اور کہا کہ میں مولا رو تو رہا ہوں۔ امام نے کہا ایسے نہیں، ایسے رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان کے لاشے پہ رویا کرتی ہے، ایسے رویا کر جیسے انسان چیخ مار کے رویا کرتا ہے۔ مولا کو چیخ مار کے رونا پسند ہے، لہذا اپنی ان ایام عزا میں آوازوں کو دبا کے نہ رکھیے گا، بلند آوازوں سے گریہ کیجیے گا۔ اس لیے کہ چھٹے امام جب سجدے میں گئے تو امام نے ایک دعا دی، امام نے فرمایا کہ ان آوازوں پر پروردگار رحم کرے جو ہمارے جد کے غم میں بلند ہوتی ہے، ان آوازوں پہ پروردگار رحم کرے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کی، اِنَّا فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِلْحُسَيْنِ، مومنین کے لیے کہ دلوں میں حسین کے لیے اللہ نے ایک حرارت رکھی ہے، ایک گرمی رکھی ہے، ایک تپش رکھی ہے مومنین کے دلوں میں۔ یہاں لفظ چھٹے امام نے جو استعمال کیا، کامل الزیارات کی روایت ہے ابن قولویہ کی۔ ابن قولویہ ہمارے بہت بڑے محدث ہیں، ابن قولویہ نے اپنی کتاب میں سے جگہ دی، کامل الزیارات کتاب کا نام ہے، اور یہ حدیث چھٹے امام کی کہ اِنَّ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِلْحُسَيْنِ، مومنین کے دلوں میں حسین کے لیے ایک حرارت موجود ہے، لن تبرد ابدا، کبھی ٹھنڈی نہیں ہونے والی۔ جب محرم آتا ہے انسان کا دل بے چین ہو جاتا، دل چاہتا ہے کہ خوب گریہ کرے، خوب روئے۔ لہذا اور پھر چھٹے امام ہی نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، کہ جب پروردگار کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین، اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے، وحب زیارت، اور زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے، دو چیزوں کی محبت ڈال دیتا ہے، حسین ابن علی کی محبت اور زیارت حسین کی محبت۔ اب دیکھیے یہ محبت کس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ جو محبت حسین ہے کچھ باتوں کا تقاضا کرتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار کر دے کہ مولا حسین میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن انسان زبان سے اقرار کرے وہ بات اپنی جگہ پر، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اس سے ڈینائی نہیں ہے کہ زبان سے اقرار کی اہمیت نہیں ہے، لیکن زبان سے بڑھ کر مولا کچھ اور چاہتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا آپ خروج کیوں نہیں کرتے، آپ خروج کیجئے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام نے کہا کہ تم کتنے افراد ہو؟ اس کا ہم بہت افراد ہیں، اور ہم
کربلا والوں کی طرح آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ امام نے کہا اچھا، کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ تم کربلا والوں کی طرح ہو، کربلا کے اصحاب کی طرح، حسین ابن علی کے اصحاب کی طرح ہو؟ فرمایا کہ بالکل۔ امام نے کہا تم مثال دے دے کہ کون ہے ایسا؟ اس سے کہا ایک تو میں خود ہوں۔ خوش فہمی ہوتی ہے نا انسان کو۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے بارے میں حسن ظن ہوتا ہے، دوسروں کے بارے میں سوء ظن ہوتا ہے۔ ہم عالم ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم سے بڑا نفاست پسند کوئی نہیں، ہم سے بڑا نمازی کوئی نہیں، ہم سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں۔ وہ بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، وہ نماز قضا کرتا ہے، وہ اچھا شخص نہیں ہے، ہم سب سے اچھے شخص ہیں۔ امام، ایک اور بات یاد آ گئی مجھے، جابر ابن عبداللہ انصاری نے امام زین العابدین کے پاس آ کر کہا کہ مولا مجھے نصیحت کیجیے۔ مولا مجھے نصیحت کیجیے۔ امام نے کہا کہ نصیحت یہ ہے کہ اگر کوئی تجھ سے بڑا ہو تو یہ سوچنا کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ کوئی تجھ سے بڑا ہو تو یہ سوچنا کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، تیری نیکیاں کم ہیں۔ کہ اگر مولا مجھ سے کوئی چھوٹا ہو، امام نے کہا کہ پھر چھوٹا ہو تو یہ سوچنا کہ اس کے گناہ کم ہیں، تیرے گناہ زیادہ ہیں، پھر بھی اس کی عزت کرنا، اسے بہتر سمجھنا۔ کہ اچھا مولا اگر ہم پلہ ہو، ہم عمر ہو، امام نے کہا پھر یہاں پر نکتہ یہ ہے، یہاں پہ نصیحت یہ ہے کہ پھر یہ سوچنا کہ تیرے گناہ تو یقینی ہیں، اس کے گناہ غیر یقینی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نے معاف کر دیا ہو، تیرے گناہ تو تجھے معلوم ہے نا، اس کے گناہ یقینی تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے معاف کر دیا ہو۔ لہذا ہر لحاظ سے دوسرے کو بہتر سمجھنا۔ موسیٰ نے، حضرت موسیٰ سے پروردگار نے کہا تھا کہ اے موسیٰ جب آؤ تو کم ترین شخص، پس ترین شخص کو میرے پاس لے کر آنا۔ جب کلام کرنے آؤ، کلیم اللہ تھے، بستی کا کم ترین شخص لے کر آنا۔ ایک شرابی تھا، بدکار شخص تھا، موسیٰ لے کر چلے، تھوڑا راستے میں چلے، خود نبی اللہ، کلیم اللہ، صاحب کتاب و شریعت، تو پھر سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے خدا نے معاف کر دیا ہو۔ کئی ایک لوگوں سے ملاقات ہوئی، لے کے جانے لگے، پھر راستے میں چھوڑ دیا۔ آخری میں ایک لاغر کتا ان کو ملا، جس میں سے بو بھی آ رہی تھی، زخم ہو چکا تھا، ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ لے کے تھوڑا چلے، کوہ طور کی طرف چلے، ابھی پہنچے نہیں تھے، اور پھر سوچا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ کتا بھی اللہ کی نگاہ میں میرے مجھ سے بہتر ہو، اس کو بھی چھوڑ دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ پالنے والے، مجھ سے بہتر، مجھ سے پست کوئی نہیں ملا، میں سب سے پست ہوں۔ پروردگار نے کہا موسیٰ اگر اس کتے کو لے آئے ہوتے نا تو تمہاری نبوت تم سے لے لیتا۔ کبھی کسی کو اپنے سے بہتر تصور تصور نہیں کرنا، تم ہمیشہ پست ہو، ہمیشہ یہ تصور کرنا کہ بے شک اللہ نے نبوت کے لیے چنا ہے، بے شک اللہ نے کتاب و شریعت دی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ خدا نے اسے معاف کر دیا۔ لہذا جو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اس نے یہ کہا کہ امام جعفر صادق کے پاس وہ جو شخص آیا، اللہم صلی علی محمد، امام کے پاس وہ شخص آیا، اسے کہا مولا خروج کیوں نہیں کرتے آپ؟ ہم شہدائے کربلا کی طرح ہیں، ہم اصحاب کربلا کی طرح ہیں۔ امام نے کہا مثال دے دے۔ اس نے کہا ایک تو میں خود ہی ہوں، آپ کا صحابی ہوں، امام حسین کے صحابیوں کی طرح۔
امام نے کہا اچھا. امام کے گھر میں تندور چل رہا تھا. امام نے کہا اس میں جا کے بیٹھ جا. تندور جل رہا ہے, کھلا ہوا ہے, اس میں جا کے بیٹھ جا. اس نے کہا مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں شہدائے کربلا کی مانند ہوں, اصحاب حسین کی مانند ہوں. مولا نے کہا تندور پہ جا کے بیٹھ جا. کہہ رہا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. امام نے کہا چھوڑ تیرے بس کی بات نہیں ہے. امام نے اس سے باتیں کرنا شروع کر دی دیگر. ایسے میں ایک اور صحابی آیا, ہاتھوں میں نالین کو دبائے ہوئے مولا کی بارگاہ میں آیا تھا, تو نالین اس کے ہاتھوں میں تھی. امام کو سلام کیا, ابھی اس سے سلام کیا, میں امام نے کہا وعلیکم السلام, جا کے تندور میں بیٹھ جاؤ. اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا, جا کے تندور میں بیٹھ گیا اور تندور کا ڈھکن اوپر سے بند کر دیا. تندور جل رہا ہے. اب امام نے اس سے سوال پوچھے کہ وہ ہمارا صحابی کوفے والا وہ کیسا ہے, مدینے والا وہ کیسا ہے, فلاں دن کافی عرصے سے فلاں صحابی آیا نہیں ہے, بیمار تو نہیں ہو گیا؟ کافی دیر تک کہنے لگا مولا وہ صحابی اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ جل کے خاک ہو گیا ہوگا. امام نے کہا تم میری باتوں کا جواب دو, پریشان نہیں ہو. جب اس سے بہت اصرار کیا تو امام نے کہا چلو آؤ دیکھتے ہیں کیا ہوا اس کا. تندور کا ڈھکن کھولا تو آگ اس پر اثر نہیں کر رہی تھی اور وہ تسبیح پڑھ رہا تھا بیٹھے ہوئے. امام نے کہا اگر ہمارا متی ہو جائے کوئی تو نار نمرود کی ابراہیم پر جس طرح اثر نہیں کرتی, اس طرح ہمارا متی ہو جائے تو اسی طرح نار بھی اثر نہیں کرتی. اسی طرح آگ اسی طرح اثر نہیں کرتی جس طرح نمرود کی آگ نے ابراہیم کو اثر نہیں کیا تھا. اگر ہمارا کوئی متی ہو جائے, فرما بردار ہو جائے, تو کہہ رہا چھوٹے چھوٹے بچے. پھر امام نے سوال کیا. امام نے کہا اب جو تو کہہ رہا تھا کہ ہم سب جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں, اس طرح کے اصحاب کتنے ہیں؟ مولا اس طرح کے تو بہت کم, اس طرح کے تو اصحاب نہیں ہیں. امام نے کہا خدا کی قسم اگر اس طرح کے 14 افراد بھی ہوتے تو میں خروج کر لیتا. اس دور میں میرے پاس اس طرح کے 14 افراد بھی نہیں ہیں. دعوی محبت کرنے والے بہت سارے ہیں تیری طرح, لیکن اگر میں جان کا حکم دوں کہ وہ جان کی بازی لگائیں, وہ جان کی بازی لگانے کو تیار. لہذا زبان تو بہرحال اثر رکھتی ہے کہ مولا میں آپ سے محبت, بہت سارے تو اتنے بھی قائل نہیں ہیں. ابھی آپ دیکھیے گا پہلی محرم سے پہلے ہی کسی اور کا شوق شروع ہو جائے گا. اب تک کچھ دن پہلے تک, کچھ سالوں پہلے تک تو شوق 3 دن سے زیادہ ہوتا نہیں تھا, اب تو ہر سال ہو رہا ہے. اور جلوس بھی بدعت ہوا کرتا تھا. اس سال تو جلوس بھی نکلا 18 ذی الحج کو نمائش سے تبت سینٹر تک. کچھ سال صبر کیجئے تو زنجیر بھی لگنا شروع ہو جائے گی. انتظار کیجئے, ماتم بھی ہوگا, علم بھی نکل چکے پچھلے سال. تو یہ سب کچھ بدعت تھا, اب سب کچھ جائز ہونے لگے گا. اور میں عرض آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ دعوی محبت بہت اہم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا دعوی محبت اہم نہیں ہے. محبت کا اظہار کریں گے تو ظاہر ہے کہ سید الشہداء کی محفل میں بیٹھیں گے. بہت سارے تو اظہار ہی نہیں کر رہے, بہت سارے تو منہ سے بول ہی نہیں رہے. اب جب تقاضۂ محبت ہے, کیا ہے تقاضۂ محبت؟ یہ ہے جو سید الشہداء کی محافل آپ برپا کریں گے یا اس میں جائیں گے, کم از کم جو میں آپ کی خدمت میں آج باتیں عرض کرنا چاہتا تھا, خاص میں نے منتظمین سے کہا تھا کہ یہ اگر کوشش کر کے جمعہ مجھے دیا جائے تو میں کچھ باتیں منتقل کر سکوں عوام کی خدمت میں. مجلس عزا میں جائیے تو وضو کر کے جائیے, بے وضو نہیں چلے جائیے. آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جب حدیث قصہ پڑھی گئی تو شہزادی آئیں, تو آپ تصور کیجئے کہ جس مقام پہ شہزادی ہوں کیا بنا وضو وہاں جانا چاہیے؟
جس جگہ پر ملائکہ ہوں وہاں بنا وضو جانا چاہیے، جس جگہ پر سید الشہداء کے گھر والے آئیں اس جگہ پہ بنا وضو جانا چاہیے۔ مجلس عزا میں جائیے وضو کے ساتھ جائیے، گھر سے نکلیے سلام پڑھ کے نکلیے، زیارت وارثہ پڑھ کے نکلیے۔ عادت بنا لیجیے پورے سال کی زیارت عاشورہ یا زیارت وارثہ کی، اگر نہیں کر سکتے مشکل لگتا ہے کم از کم ایک جملہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ کیوں؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ سدیر صداف چھٹے امام کے صحابی تھے، امام نے ان سے کہا کہ سدیر، بلکہ 5 امام کے صحابی تھے، امام نے کہا کہ سدیر ہفتے میں 5 مرتبہ میرے جد کی زیارت کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ سدیر نے کہا مولا 5 مرتبہ زیارت کیسے ممکن ہے؟ امام نے کہا افسوس اس دور میں 5 مرتبہ ممکن نہیں ہے ہفتے میں، جس کے بعد اپنا جہاز ہو وہ نہیں جا سکتا شاید۔ امام نے کہا افسوس۔ امام نے کہا کہ کیا ہر مہینے جاتے ہو؟ بہت پیسے والا ہو نا، ہر مہینے اس دور میں بھی نہیں جا سکتا، یہ اور بہت سارے کام ہوتے انسان۔ اس نے کہا مولا مہینوں کا سفر ہے، ہر ہفتے ہر مہینے کیسے جا سکتا ہوں؟ امام نے کہا بہت افسوس کی بات ہے، میرے جد حسین کی زیارت بھی نہیں جاتے، ہر مہینے نہیں جاتے۔ امام نے کہا کہ تم ہر سال جاتے ہو؟ اس نے کہا کہ مولا کسی سال زیادہ سفر اور زیادہ راہ ہوتا ہے تو چلا جاتا ہوں، کسی سال نہیں ہوتا تو نہیں جا پاتا، جو عام طور پہ ہوتا ہے۔ امام نے کہا افسوس، ہر سال کیوں نہیں جاتے؟ سدیر نے بالآخر پوچھا کہ مولا یہ کیا بات ہے، جب ایک چیز میرے بس میں نہیں ہے، ایک چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ افسوس۔ امام نے کہا کہ کیا تم کسی چھت پر کھڑے ہو کر حسین ابن علی کی قبر کی طرف اشارہ کر کے ایک مرتبہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین نہیں کہہ سکتے؟ اگر تم پہنچ کے زیارت نہیں کر سکتے قبر حسین کی طرف اشارہ کر کے ایک مرتبہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین کہہ دو، وہی ثواب ملے گا جو گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر حسین ابن علی کو سلام کرنے کا ہے۔ بازار گرامی زیارت کے جملے پڑھ کے نکلیے۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، حسین آدم کے وارث، حسین نوح کے وارث، حسین ابراہیم کے وارث۔ اور پھر ایک حدیث جو میں انشاءاللہ اگلے خطبے میں پیش کرتا ہوں، لہٰذا اپنے آپ کو عزاداری کے لیے آمادہ کیجئے۔ ایک حدیث اور ایک چھوٹی سی بات انشاءاللہ اگلے خطبے میں پیش کرتا ہوں۔ یہاں تک کے لیے اس خطبے کی حد تک اتنا ہی کہ اپنے آپ کو عزاداری کے لیے آمادہ کیجئے، اپنے قلوب کو طاہر کیجئے، اپنے ٹی وی اور موبائل اسکرین اور اسکرین ٹائم کو کم کیجئے۔ اسکرین ٹائم آپ کا کم ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ آپ انسٹاگرام کی ریلز اسکرول کر رہے ہیں، آپ یوٹیوب کے شارٹس اسکرول کر رہے ہیں، فیس بک کے ریلز اسکرول کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں اس میں لگے ہوئے ہیں اس میں لگے ہوئے ہیں۔ نہیں، یہ وقت نہیں ہے اس کام کا، آپ کے پاس بہت اضافی وقت ہے۔ سید الشہداء کی محفل ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسری مجلس سے ہو رہی ہے، جا کے بیٹھ جائیے۔ اور خبردار کوئی کسی کو یہ نہ کہے اچھا تم صرف نیاز کھانے آتے ہو۔ نیاز مکمل ایک جز ہے عزاداری کا۔ ابو طالب نے اپنے گھر میں نیاز شروع کی تھی تو پیغام رسالت پہنچا تھا، لہذا اپنے اہل سنت بھائیوں کو بلا بلا کے نیاز کھلائیے۔ جب لقمہ حسین اترے گا تو پیغام حسین دل پہ لگے گا۔ لہذا نیاز مکمل ایک جز ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ نیاز کھانے آتے ہو، مجلس تو تم نے سنی نہیں،
مرثیہ تو تم نے سنا نہیں، اچھا مرثیہ کر کے جا رہے ہو، ارے بھائی اس کی مرضی ہے، وہ مرثیہ یہاں سنے گا، مجلس کہیں اور سنے گا، نیاز کہیں اور کرے گا، ماتمداری کہیں اور کرے گا، اس کی مرضی ہے۔ یہ ہر چیز ایک جز ہے، حتیٰ کہ سلام، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آخری جو زیارت ہوتی ہے مسلم ابن عقیل کی سنت ہے، وہ خود ایک مکمل جز ہے اپنی ذات، لہذا اگر کوئی اس میں بھی داخل ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، مجلس کا حصہ مل گیا اس کو، ایک حصہ مل گیا اس کو، لہذا کوئی کسی کو ٹونٹ نہ کرے، جس کو جتنا حصہ اور ثواب مل رہا ہے اس کو آنے دیجئے۔ یہ در سید الشہداء ہے، یہاں پر ایک دوسرے کو ٹونٹ نہ کیجئے، ہر ایک کو آنے دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آخری دو باتیں کرنی تھی، وہ ایک بات تو یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، امام نے فرمایا کہ من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو روئے رلائے، رونے جیسی شکل بنائے، روئے رلائے رونے جیسی شکل بنائے، وجبت لہ الجنہ، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذاکر مصائب پڑھتا ہے، عالم مصائب پڑھتے ہیں، اور کئی مجلسیں ہم سن چکے ہوتے ہیں دن بھر میں، تو رونا نہیں آ رہا ہوتا، امام فرما رہے ہیں کہ اگر رونا نہیں آ رہا تو رونے جیسی شکل بنا لو، وجبت لہ الجنہ، جنت واجب ہو جائے گی۔ یعنی آپ دیکھیے جنت حسین ابن علی کے نام پر کتنی سستی ہو گئی ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، آنسو کتنے نکلیں، کتنے آنسو نکلے تو کہا جائے رونا؟ فرمایا کہ اگر کوئی شخص، چھٹے امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مچھر کے پر کے برابر آنسو اس کی سید الشہداء کی بارگاہ میں نکل آئیں، حجابم بینہ و بین النار، وہ مچھر کے پر کے برابر آنسو اس کے اور جہنم کی آگ میں حجاب بن جائے گا۔ لہٰذا اگر اتنا بھی آنسو نکل آئے تو بہت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آخری بات جو مجھے کرنی ہے اور اس کے بعد خطبے کو تمام کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ کا کالا لباس، آپ کا کالا لباس آپ کا ڈریس کوڈ ہوگا، پہچانے جائیں گے آپ کہ ہاں یہ شیعہ ہے، ہاں یہ مولا حسین کا ماننے والا ہے۔ اب اگر مجلس کے باہر، مجلس اندر چل رہی ہے، باہر کھڑے ہو کر ہنسی ٹھٹے کر رہے ہیں، اور باہر سے کوئی مولا کا نہ چاہنے والا گزر گیا، ایک گروپ، تو تاثر یہی جائے گا کہ یہ تو اندر مجلس ہو رہی ہوتی ہے، شیعہ باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، 7 محرم کو ہنس رہے ہیں، چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شب عاشور میں نے دیکھا
چائے کے ہوٹل پہ پورے سارے کالے کپڑے والے بیٹھے ہوئے. ارے آپ کو چائے پراٹھا کھانا ہے، آپ چائے پراٹھا لیجئے، اپنے گھر پہ جا کے کھا لیجئے. ہوٹل پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ نہیں وہ بھوک لگی تھی بیٹھ گئے. نہیں، کوئی طریقہ نہیں. آپ نے کالا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ یہ آپ نہیں کالا لباس پہن کے بیٹھے، یہ آپ نمائندگی کر رہے ہیں کہ میں سید الشہداء کا ماننے والا ہوں. پانی پی کے خالی بوتل وہیں پھینک رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، وہیں کچرا پھینک رہے ہیں. یہ تاثر جاتا ہے کہ شیعہ قوم بدتمیز قوم ہے، شیعہ قوم بے نظم قوم ہے، شیعہ قوم کسی بھی عنوان سے منظم قوم نہیں ہے. یا کالا لباس پہننا چھوڑ دیجئے یا سید الشہداء کا احترام کیجیے. کیونکہ اگر آپ نے کالا لباس پہنا ہے آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جائے گی. چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ کے 7 محرم کو مسکراہٹ ہے، 8 محرم کو مسکراہٹ ہے، فریش خط بنایا ہوا ہے 9 محرم کو، شب عاشور کو. یہ سید الشہداء کو پسند نہیں ہے. ایمان سے بتائیے سگا باپ مر جائے فریش خط بنا کر آئیں گے؟ ایمان سے بتائیے سگا باپ مر جائے نئے کپڑے کالے پہن کے آئیں گے؟ اگر نئے کپڑے نہیں ہیں آپ کے پاس، ابھی پہلی محرم لگنے میں دیر ہے، اگر آپ نے نئے کپڑے لیے ایک بار اس کو چکر گھما دیجئے مشین میں، ایک پانی اس کا نکال دیجئے، وہ پرانے ہو جائیں گے، اس کے بعد اس کو پہن لیجیے. کلف لگے ہوئے کپڑے پہن کر مومنین آ رہے ہیں، یہ طریقہ صحیح ہے. اہل بیت کا احترام کیجئے. سگے باپ کی تو اہمیت دیجئے. حسین ابن علی سگے باپ جتنا تو احترام کر لیجئے. باتیں تلخ ہے لیکن حقیقت یہی. بازار گرامی ان عزاداریوں کو سمجھیے، احترام کیجئے اور بھرپور شرکت کیجئے. پروردگار سے دعا ہے کہ بھرپور شرکت کرنے اور صحیح معنوں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الواحد الاحد الصمد الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله المجتبى وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وأن ذريته المعصومين أئمة أوصيكم عباد الله بتقوى الله وإقدام طاعته وإعداد العمل الصالح في هذه الأيام الفانية الخالية قبل أن يهجم عليكم الموت الذي لا مهرب منه ولا مفر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد سيد المرسلين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة بنت محمد وعلى علي بن علي الحسن وعلى حسن المقتول بسم الجفا وحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ذي المحن والغنى ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي بالحق الداعي إلى الحق الذي ببقائه بقية الدنيا وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.